العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ ہمارا یہ ادارہ جب سے یہ چالو ہوا ہے اور جب سے الحمدللہ امت کے لیے مفید بنا ہے، تب سے مختلف علماء کرام یہاں پر آتے اور جاتے ہیں۔ جب بھی یہاں سے گزر ہوتا ہے یا کسی مناسبت سے بلا لیتے ہیں تو ہماری ایک عادت ہے کہ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی ان سے مستفید ہونا چاہیے، اور اسی لیے میٹنگ بلائی گئی۔ اب جو شخصیت ہمارے ساتھ سامنے ہے یا ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ یہاں آ چکے ہیں۔ یہ فضیلت الشیخ عبدالسلام عمری مدنی حیدرآباد کے رہنے والے ہیں۔ تقریباً 86 میں فراغت ہوئی تھی، عمر آباد سے 1986 میں فراغت ہوئی تھی، 80/6 میں۔ اس کے بعد الحمدللہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا، تو وہاں پر آپ نے BA اور وہاں MA بھی کر لیا، اور اس دوران جب MA کر رہے تھے تو ان کی فیملی بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ تو 2-3 ہم ساتھیوں کے جو فیملیاں تھیں ان میں سے آپ کی بھی فیملی تھی، جیسے ڈاکٹر RK صاحب ہیں، جیسے ڈاکٹر الیاس ہیں، ویسے شیخ عبدالسلام ہیں۔ ہم چاروں کی فیملیاں ایک ساتھ وہاں تھیں مدینہ منورہ۔ ایسے آنا جانا ہوتا تھا، بڑی اچھی دوستی تھی، گہری دوستی تھی۔ اس کے علاوہ ہم تقریباً سمجھیے کہ میں تو 10 سال ہم لوگ ایک ساتھ رہے، تقریباً 10 سال ہم لوگ ایک ساتھ رہے، اور آپس میں میٹنگیں ہوتی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہندوستان واپس جانے کے بعد ہم وہاں پر کام کیسے کریں، علمی ترقی کیسے ہو، اور اصلاح معاشرہ کیسے ہو، لوگوں کے عقائد کیسے بدلیں، بہتر سے بہتر کیسے بنائیں۔ تو خصوصاً منہج سلف کے بارے میں ہماری میٹنگیں ہوتی تھی۔ تو وہاں پر ایک ہم لوگ اپنی جمعیت تھی، ابنائے قدیم جامعہ دارالسلام کی ایک جمعیت تھی۔ اس جمعیت کے تحت تقریباً سمجھے کہ 10 سال تک میں صدر رہا، ڈاکٹر RK نور محمد اس کے ناظم رہے۔ اور اس دوران جتنے بھی طلباء آئے وہ اچھی طریقے سے ہم سے جڑ گئے تھے، اور جب واپس آ رہے تو تقریباً کچھ لوگ دکتورا کر کے، کچھ لوگ ماجسٹر کر کے، کچھ لوگ BA کر کے واپس ہو رہے تھے۔ تو کچھ طے کیا تھا ہم نے کہ ہندوستان جا کر کچھ کرنا ہے۔ تو جب جیسے ہی واپس، جیسے آپ مشہور مقررین اور مدرسین آپ سنتے ہیں، جیسے شیخ عبدالحسیب ہے، شیخ عبدالعظیم ہے، ارشد بشیر ہے، عبدالوکیل، اس طریقے سے جتنے بھی مدنی حضرات ہیں یہ ایک ساتھ آئے، تو یہاں پر ہے یہ کہ علمی ہلچل اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ مدنی علماء کیا ہے لوگوں نے پہچانے۔ اس سے پہلے مدنی علماء آتے تھے، کبھی آئے کسی مدارس میں رہ گئے مدرس کی حیثیت سے، لیکن میدان میں نکلنے کے لیے ہم نے جو کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور میدان میں ایک علمی رجحان بنا۔ تو یہاں آنے کے بعد مختلف لوگ مختلف مناصب یہاں پر سنبھال لیے تھے۔ تو شیخ تو ماشاءاللہ ماجسٹر کرنے کے بعد 2-4 سال شاید قطر میں رہے، پھر اس کے 10 سال قطر میں تھے، پھر اس کے بعد وہاں چلے گئے تھے، لندن چلے گئے تھے۔ لندن جانے کے بعد زبان کی بھی اصلاح ہو گئی اچھی طریقے سے۔ واپس آئے تو آپ نے پہلا تو ایک کالج کھولا تھا اس میں چنئی میں، ڈگری کے ساتھ ساتھ دینیات سکھایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ویسے ہی دوسرا کالج، اس کے بارے میں آپ کو زیادہ بتا سکتے ہیں، بنگلور میں اور ایک کالج۔ تو دو کالج کے آپ ذمہ دار، بنگلور میں اور یعنی چنئی میں۔ اور اس طریقے سے دونوں تعلیمات پر، ایک طرف دینی تعلیم اور دوسری دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، دونوں پر آپ کو اچھی نظر
دونوں میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں، اور اداری امور میں بھی اچھا درک ہے آپ کو، اداری امور کیسے سنبھالے جائے، کیونکہ دو ادارے سنبھالے بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے چاہا کہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں یا ہمارے ادارین ہیں جو بھی ہیں، یہاں پر ایک ساتھ مل بیٹھیں تو شیخ سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بڑے اونچے اونچے خیالات ہیں تعلیمی سلسلے میں۔ جب سے آئے ہیں 2 دن سے برابر آپس میں ڈسکس ہو رہی ہے، تو کس طریقے سے ماحول کو بدلا جائے، تعلیم کے سلسلے کو بدلا جائے، اور کس طریقے سے طلباء جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان کو معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے مفید بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو برابر ہوتی رہی، تو میں نے چاہا کہ یہ جو علمی گفتگو ہے تمام سے شیئر کریں اور سب مل کر اس سے استفادہ کریں، اور آپ لوگوں کو بھی اچھے اچھے مشورے آئیں تو انشاءاللہ حالات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر شیخ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ اور سے سنیں گے، اور جو کچھ ہے اس کے اندر بہتر باتیں ہیں اس کو اپنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طيب اهلا وسهلا۔ آواز آ رہی میری وہاں تک ہے؟ فین نکال دیں گے، زیادہ آواز کر رہے ہیں فین نکال دیں گے، کم کر دیں، فین کم کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، چند اصول ہیں، پرنسپلس ہیں، وہ اسلام اور کفر سے تعلق نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فطری قانون سے تعلق رکھتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جس فیلڈ میں محنت کرتے ہیں اس فیلڈ میں ماہر بنتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چور ہیں، بدماش ہیں، ڈکیتی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی اتنی محنت کرنا پڑتا ہے جتنا پولیس والوں کو، علماء کو، دینداروں کو، حکومت کرنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ برائی کرنا بھی جو ہے نا، فری میں بیٹھے جگہ برائی نہیں ہوتی، اتنی محنت کرنا پڑتا ان لوگوں کو۔ آپ لوگوں کو تو واقعہ یاد ہوگا تاریخ میں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا جا رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا، اس زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کی کتاب قرآن، یہ جو ہے نا اللہ کا لفظ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا ہے کہ دوسرے کتابوں کے جیسی کتاب ہے، ایسا مسئلہ تھا وہ۔ تو بہرحال ابو الہیثم ایک وہ زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا۔ تو ایک مرتبہ احمد بن حنبل سے کہتا، احمد بن حنبل تم صبر کرنا۔ بہت سارے لوگ ڈر کے، مار کھا کے، جان بچانے کے لیے اپنا عقیدہ بدل دیے تھے۔ اس کے بعد ان بولا، میں چوری بدماشی کرتا ہوں اور 20 سال سے جوتے کھا رہا ہوں، پھر بھی نہیں چھوڑا میں، اور آپ تو اللہ کے واسطے مار کھا رہے، آپ کیسا چھوڑتے آپ؟ تو سبحان اللہ، میرے بھائی، میری بہن، مسلمان بچیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ان کو بھی پکانا ہے، ان کو بھی بچے پالنا ہے، بچے بڑے کرنا ہے، ہندو بھی کر دے، کرسچن بھی کر دے، تو تکلیف تو سب کو ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائش، اس دنیا میں تکلیف، اس دنیا میں مصیبت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ سوچنا، یہ دماغ میں آنا کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اسی لیے مجھے دوسروں سے کچھ اچھا ملنا، کچھ آداب رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بھی نہیں سمجھے، ہمارے پیدائش کے مقصد کو بھی نہیں سمجھے۔ ہم کو دوسروں سے اچھا، دوسروں سے خراب، یہ ہمارا فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں وہ کرنا ہے، یا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے متعلق سوچنا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، آپ لوگوں کو 10-15 ہزار روپے یہاں پہ سیلری ملتی ہوگی۔ انجینئرس جو 10 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچہ کر کے انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کا ڈگری لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ایز اے فریشر 15-20 ہزار روپے کی تنخواہ ملتی ہے۔ اسی لیے اکثر انجینئر بچے انجینئرنگ میں نہیں رہتے۔ اب آج کل تو ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ جو لوگ بی ایس سی کرنے والے ہیں، بی کام کرنے والے ہیں، اور دوسرے جو بھی ڈگری نرسنگ کرنے والے ہیں، نرسز ہیں، دیکھو آپ بی ایس سی نرسنگ کرتے ہیں، آپ جا کے پوچھو نرسوں کی تنخواہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بولنا کیا چاہتا ہوں، یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ فیصلے آسمانوں والا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا کہ آپ کی تنخواہ، آپ کا کام اللہ رسول کے کام کے ذریعے سے ہو، دین کے ذریعے سے ہو، نام کے ذریعے سے ہو۔ یہ تو ہے آم کے آم گٹلی کے دام بولتے اردو زبان میں، ڈبل فائدہ جس میں رہتا، آم کھانا پھر گٹلی بھی بیچنا۔ دوسرے جو ہے نا فروٹس وغیرہ کھائے تو گٹلیاں بیکار پھینکنے میں جاتے، لیکن آم میں کیا ہے گٹلیاں بھی بک جاتے، تو آم کے آم گٹلیوں کے دام۔ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے، ایک امام صاحب امامت کرتے، خطیب صاحب خطبہ دیتے، ایک حافظ صاحب حفظ کراتے، ایک عالمہ معلمہ مدرسہ بچوں کو قرآن حدیث پڑھاتے۔ اگر ان لوگوں کی نیت صحیح ہے تو ان کی تنخواہ تو ان کے کام کی وجہ سے مل گئی، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہے وہ تو آخرت میں رہے گا۔ اور اگر نیت خراب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے، ہم لوگ بہت گندے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں کہ دین کے کام میں نیت خراب رکھ کے دنیا کما رہے ہیں۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، نیک لوگ اپنی نیتوں کے ذریعے سے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر لکھتے ہیں، دعوت دوا میں بھی لکھی ہوئی ہے بات، اغاثۃ اللفان میں بھی لکھی ہوئی ہے، نیک لوگ اپنی زندگی کا جو روٹین رہتا نا، کھانا کھانا، کھانا پکانا، بچوں کو دھلانا، بچوں کو کپڑوں کو اسکول کو بھیجنا، کپڑے بنانا، سبزی لے کے آنا گھر پکانے کے لیے، نیک لوگ اپنی عادتوں کو، اپنی نیچرل، اپنی فطری ضرورتوں کو بھی عبادتوں میں بدل دیتے ہیں۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی روزانہ روز مرہ کی زندگی کے کام کاج کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ عبادت میں بدل دیتے نیک لوگ۔ اور جو لوگ دنیا دار رہتے ہیں ان کی اپنی عبادتوں کو بھی دنیا داری میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی نمازیں بھی دنیا کے واسطے، ان کی روزے بھی دنیا کے واسطے، ان کا پردہ حجاب بھی دنیا کے واسطے۔ کیوں پردے پہ حجاب؟ اس لیے کہ مدرسے کا قانون ہے، یا بستی والے سمجھتے کہ بھئی بچی عورت خراب ہے اسی لیے حجاب کر لو۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا دین ہے، یہ اگر نیت ہے تو حجاب بھی عبادت ہے۔ تو میرا پیغام آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں ہم لوگ آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہر قسم کی تکلیف جو بھی ہو، اب سعید بھائی ہیں ہمارے، ان کی بھی عمر 60 سال کے قریب ہے، یہ بھی محنت کر رہے ہیں صبح شام۔ ان کے بھائی ہیں، ان کے 3 بھائیوں کو تو میں جانتا ہوں، 2 بھائیوں کو، ایک بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے چچا ہیں، ان کے جو بھی ہیں وہ لوگ بھی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ میں جو ہے نا پھل آ رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، وہ تو صرف جنت میں ہوگا کہ بیٹھے جگہ آپ چاہیں گے پھل آئے گا کھانے کے لیے۔ ہاں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ تو وہاں پہ تو بیٹھے جگہ خود بخود نئے نئے پھل آتے رہتے کھانے کے لیے، ہاتھ اٹھا کے لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو جنت کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے ہم عمر بھی محنت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں محنت میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
وہ تکلیف جو ان کے بھائی ہے اس سے ڈبل ان کو تکلیف ہوگی. سفر کرنا ہے، جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کی باتیں سننا ہے، لوگوں کی تہمتیں سننا ہے بہت ہے تکلیف. لیکن فرق ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اپنے لیے، خاندان کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے جو بھی ہوگی. تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. تو میری بہنیں، میرے بھائی، میرے مولانا لوگ اور جو دوسرے سبجیکٹ سے پڑھانے والے یہاں پہ لوگ ہیں، آپ مسلمان بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ نیت کر لیجیے. آپ ان کو آگے بڑھا کے عزت والے بنانا ہے، یہ نیت کر لیجیے. آپ ان کو دین کا داعی بنانا ہے، یہ نیت کر لیجیے. آپ یہ نیت کر لیجیے کہ اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ ان کے دماغ میں آئے، ان کے دل میں آئے، ان کے خون میں آئے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وَجَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنایا. ہمارے اساتذہ ہم کو نہیں پڑھائے ہوتے تو ہم آپ کو نہیں پڑھائے ہوتے. ہمارے اساتذہ کی نسل ختم ہو گئی. میں نہیں سمجھتا، آج میں 57-58 ایئرس کا ہوں، میرا کوئی استاد میں نہیں سمجھتا کوئی باحیات ہے، اللہ ماشاء اللہ. ہیں گے بھی تو پڑھانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اب میں 60 سال کا، مطلب 20-30 سال کا بڑے ہیں وہ لوگ. 90 سال میں کہاں انڈیا میں رہتے لوگ زندہ؟ تو وہ لوگ تو چلے گئے. خلفاء فی الارض، ہماری ایک نسل جائے گی، ایک نسل آئے گی، تو ہماری یہ نسل، اب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں جو آپ سے چھوٹے ہیں، یہ بچے ہمارے مرنے کے بعد مسلمان رہیں گے یا نہ رہیں گے، ذمہ داری ہماری ہے. من کل خلف عدو لہ، یہ ہے ہمارا دین، کہ ہر آنے والی نسل، آئندہ آنے والوں سے دین حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے بھائی، میری بہن، 8 گھنٹے اگر ڈیوٹی کر کے آپ چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ختم ہو گئی، تو پھر دنیا داری ہے. 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی ایک مسلمان کی. اللہ کے رسول کی ڈیوٹی ختم ہوتی تھی کیا رات میں یا دن میں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فرغتا کس سے؟ فنصب کس میں؟ فرغتا کا مطلب فارغ ہو جاؤ، فنصب کا مطلب محنت کرو، تکلیف اٹھاؤ، جد و جہد کرو، کوشش کرو. تو اللہ کے رسول فارغ کس سے ہو رہے؟ محنت کیا کر رہے تھے اللہ کے رسول؟ سوچیے آپ ذرا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہمارے پاس چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. میں بعض دفعہ بولا ہے لیکچروں میں کہ اگر چھٹی بھی ہے ہم لوگوں کو، تو مسلمانوں کے خلاف میں جو حالات بن رہے ہیں، مسلمان امت جو گمراہی میں ہے، مسلمان امت جو پستی میں ہے، مسلمانوں کے بچے جو تعلیم میں پیچھے ہیں، اس کو دیکھا جائے. اگر حکومت چھٹی بھی دے دے اور ادارہ چھٹی بھی دے دے تو میرا فرض بنتا کہ میں چھٹی نہ لوں، میری امت کے ایک بچے کو فائدہ ہو جائے، چھٹیاں کینسل ہو جائے ہماری. ہمارا ٹائم، ہمارا فکر یہ بچوں کی تربیت اور تعلیم ہے. تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چن لیا. انہم لمن المصطفین الاخیار. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ہم نے چن لیا، اور پیغمبروں میں سے اللہ تعالیٰ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے چن لیا. دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے. عورتوں کے لیے بھی. عورتیں دنیا میں آج اور صحابہ کے زمانے کے بعد ہماری سلف عورتیں، آج ایک MBBS کرنے والی لڑکی، آپ جا کے پوچھیے آپ کتنے گھنٹے پڑھتی وہ. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے MBBS کر رہی ہے تو پوچھیے آپ کتنے گھنٹے پڑھ رہی ہے. 18 گھنٹے پڑھتی وہ. 22 لاکھ لوگ نیٹ کا ایگزام لکھتے ہیں، اس میں سے 6-7 ہزار سیٹیں ملتی ہیں. بقیہ لوگوں کو 1-2-4-5 کروڑ دینا پڑتا، اکثر ہندوستان میں دے نہیں سکتے، پڑھنا پڑتا لوگوں. پھر آج تو MD کرنا پڑتا. ہمارے مسلمان بچے جو کالجوں میں ہیں، جو اسکولوں میں ہیں، جو مدرسوں میں ہیں، اتنی محنت کر رہے کہ آپ لوگ، آپ کر رہے کیا 18 گھنٹے محنت، اور آپ کے بچے کر رہے کیا؟ تو اب لازمی بات ہے، ڈاکٹروں میں ایک سے بڑھ کے ایک لیڈی ڈاکٹر نکل رہی ہے. اس لیے نہیں کہ فری میں مل گیا اس کو، محنت کی. وہ ناچنے والی لڑکیاں گانا فلم ہیروئن بنتی ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے. ان کی زندگی 24 گھنٹے بزی رہتی. کھانا کھانے میں وہ لوگ جو ہے نا، ان کا وزن نہیں بننا ہے، ان کی اسکن کا گلو نہیں جانا ہے، ان کے بال کا سٹائل رہنا باقی رہنا ہے. تو صبح سے شام تک ہم لوگ ایک ٹائم میں جتنا کھاتے وہ ایک ہفتے میں نہیں کھاتے اتنا.
آپ لوگ اگر ان لوگوں سے ملے ہوتے تو میری بات سمجھتے آپ لوگ. وہ لوگ ایک ہفتے میں جتنا کھاتے ہم لوگ ایک ٹائم میں کھا لیتے اتنا زیادہ. تیل نہیں کھائیں گے, مرچی نہیں کھائیں گے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, سونے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم, روزانہ 5 گھنٹے محنت کرنا ہے. کیونکہ ان کو ہاتھوں کی وہ محنت کی بھی بات میں کروں گا انشاءاللہ, مجھے یاد دلائیے آپ لوگوں کے ساتھ. ان کو ہاتھ کے جو ہے نا ٹون کرنے کے لیے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہے, مسلس کی ایکسرسائز ہے, بائسپس کی ایکسرسائز ہے, کمر کی ایکسرسائز ہے, گردن کی ایکسرسائز ہے. وہ کرنا ہے 5 گھنٹے, تب جا کے ان کا فگر مینٹین ہوتا. کس کے لیے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دنیا دکھانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے. کس کے لیے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ MBBS ڈاکٹر بننے والے لوگ پیسہ کمانے کے لیے, عزت کے لیے. انجینئرس وغیرہ جو بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, CA کا ایگزام پاس کرنا. ہندوستان میں کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے؟ پورے پٹنہ میں نہیں ہوگا ایک بھی, مچھلی پٹنم میں ایک آدھ ہوگا. حساب کتاب رکھنا, کمپنیوں کا, ملکوں کا بجٹ, حساب کتاب پڑھنے کے لیے اتنی محنت کر رہے لوگ. افسوس ہمارے علماء, ہمارے طلبہ, ہمارے اساتذہ کی محنت ان کے مقابلے میں زیرو ہے, زیرو محنت ہے. معاف کرنا, لیکن حقیقت اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. تو میرے بھائی بہن, میرے دوست, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں تکلیفوں کی وجہ سے آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑنا. میں نے کہا نا کہ ڈاکوؤں کو بھی تکلیف ہے, چوروں کو بھی تکلیف ہے. آپ کو پتا ہے چور کو زیادہ تکلیف ہے چوری کرنے میں, یا پولیس کو زیادہ تکلیف ہے نوکری کرنے میں؟ چور کو گولی مار دیتے نا پولیس والے, ڈاکو کو جو ہے نا گولی مار دیتے. ڈاکو کو کرنٹ کا شاٹ لگ جاتا, جا کے جو ہے نا تجوری لاکر توڑنے کے لیے کرنٹ لگ جاتا. لیکن پھر بھی اتنی محنت کرتے وہ لوگ, اتنی تکلیف اٹھاتے چوری کرنے کے لیے. ڈاکو, پولیس کا کام آسان ہے, لیکن اتنی محنت کرتے وہ لوگ. اس دنیا میں کسی کو آرام نہیں ہے, چوری کرنے والوں کو بھی اور اچھا کام کرنے والوں کو بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. آزمائش ہے یہ دنیا ہمارے, یہ زندگی آزمائش ہے ہمارے لیے. ایک مسلمان عورت ایک بچہ پیدا کر رہی ہے, بچے کو پال رہی ہے, بچے کو پوس رہی ہے, بڑا کر رہی ہے, اتنی ہی محنت غیر مسلم عورت بھی کر رہی ہے, کوئی کم زیادہ نہیں. لیکن فرق ہے, کرکس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور ہے. اگرچہ کہ دونوں کی پرواز ہے اسی جہاں میں. کوے وہ بھی اڑتے, کرکس چیل کو بولتے, گدھ کو بولتے. شاہین جو ہے نا وہ عقاب جو بولتے, پہاڑوں میں رہتا. دونوں ایک ہی ہے, لیکن چیل جو ہے نا مردوں کو ڈھونڈتی اور وہ جو ہے نا پہاڑوں میں جگہ بناتا. تو میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میرا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ آج ہماری مصیبتیں, ہماری پریشانیاں, ہماری تکلیفیں, ہماری بھوک, ہمارے ایمان کو, ہمارے نماز کو, ہمارے روزے کو, ہماری تعلیم کو, ہمارے جاب کو, ہماری مطالعے کو, ہمارے مطالعے کو اس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. پہلا پیغام. دوسرا پیغام, عادتوں کو عبادتوں میں تبدیل کرنا, نوکری کو عبادت میں تبدیل کر دینا. آپ بتائیے, میں اپنے اسٹاف کو بلا کے نصیحت کرتے ہوئے بولتا ہوں, دیکھو بھائی, اللہ کا شکر ہے, اسٹاف کو میں بولتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کا نوکر بنایا, تنخواہ دینے کا نوکر ہے ہم لوگ. آپ ہمارے نوکر نہیں ہیں, آپ کو اللہ کے لیے کرتا ہے. ہم کس کے نوکر ہیں؟ ہم آپ کے نوکر ہیں, تنخواہ دینے کے نوکر ہیں. تنخواہ نہیں دیں گے ہمارے کو, اللہ بھی پوچھے گا, بندے بھی پوچھیں گے. لیکن آپ کس کے نوکر ہیں؟ آپ, اللہ تعالیٰ تو آپ کو نوکری دلا دیا, بھائی آؤ پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, دین قرآن حدیث یاد دلاؤ, جنت بھی مل رہی اور تنخواہ بھی مل رہی. صحیح ہے, بات غلط ہے؟ میں بولتا ہوں ہمارے حافظ صاحبوں کو, علماء کو بلا کے, چلو مان لو کہ آج تک تم کو تنخواہ نہیں ملتی, تو کل سے کیا کرتے؟ گانا گاتے, ڈانس کرتے, چوری کرتے. بھئی یہ جو کام ہے, یہ کام ہمارے اوپر فرض ہے. فرض کفایہ ان پہ ہے جو لوگ علماء نہیں ہیں, فرض کفایہ ان پہ ہے جن کے پاس معلومات نہیں ہے. یہ کام اگر میں نہیں کروں تو کوئی دوسرا نہیں کرتا نا. یہاں پہ جو علماء ہیں, یہ 10 علماء 15 علماء, یہاں کا جو اسٹاف ہے, ان لوگوں کو میں نکال کے جو ہے نا پٹنہ سے نکال کے چلے بھیج دوں, تو کون پڑھائے گا یہاں پہ پھر؟ اب
ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ تو دوسرے لوگ کوئی نہیں کر سکتے، آپ ہی کر سکتے، اسی لیے فرض ہو جاتا ہے یہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ فرض ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مینجمنٹ کو آپ کا نوکر بنایا۔ کس چیز کا نوکر بنایا؟ ہاں، آپ لوگوں کو تنخواہ دینے کا نوکر بنایا۔ گاؤں میں جاؤ، گھومو پھرو، چندہ منگو، لاؤ، کچھ بھی کرو، لاؤ پیسے لا کے بھائی ان کو دو۔ فرض ہے ان لوگوں کا، فرض ادا کرو۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں۔ دوسری بات، عبادتوں کو عبادت ہے، عادتوں کو عبادتوں میں کیا کرنا؟ تبدیل کر دینا۔ تیسری بات، یا دوسری تیسری یا چوتھی بات، نمبر آپ دیجئے، بہت اہم بات ہے۔ جس وقت آپ جامعہ میں داخل ہوئے تھے، آپ کی مطالعے میں جتنی کتابیں تھیں، جتنی نالج تھی، جتنا علم تھا، 1 سال کے بعد کچھ بڑھا یا کم ہوا؟ درست لغت العربیہ پڑھاتے آپ لوگ، مثال کے طور پہ بخاری پڑھاتے، مسلم، ترمذی، نحو، صرف جو بھی پڑھاتے، آپ کے طالب علم کے درمیان میں ہر سال عمر بڑھتے جا رہی۔ اول میں آنے والا بچہ آپ کے پاس جو بھی عمر ہے، مثال کے طور پہ اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ 5 سال کا رہتا، آپ 10-25 سال کے رہتے، ان 5 سال کا، آپ 26 سال کے ہوتے، ان 5 سال کا آتا دوسرا بیچ، پھر آپ 50 سال کے ہوتے، وہ بیچ 5 سال کا ہی آتا۔ آپ کی عمر میں اس کی عمر میں 25 سال کا فرق ہو گیا، لیکن آپ کے اور اس کے بیچ میں 25 سال کی کتابوں کا بھی فرق آیا کیا؟ نہیں آیا۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ آپ کے اور طلبہ کے بیچ میں کتنا فرق ہے؟ ایک کتاب کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ ایک جامعہ میں بیان کر رہا تھا، میں بولا آپ کے اور طلبہ کے بیچ میں صرف ایک کتاب کا فرق؟ تو انہوں نے بولے شیخ ایک کتاب کا فرق کہاں؟ بولے ایک پیج کا فرق ہے، کلاس میں جانے سے پہلے پڑھ لے کے جا کے پڑھا کے آ جاتے، خلاص اتنا ہی فرق ہے۔ بولے ایسا رہا تو ہم لوگ امانت نہیں ادا کرتے۔ آپ جو سبجیکٹ پڑھا رہے، عقیدہ فار ایگزامپل، فقہ فار ایگزامپل، نحو فار ایگزامپل، تجوید فار ایگزامپل، آپ سے میری امید یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے سبجیکٹ میں جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کے مطالعے سے گزر جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ روزانہ 50 صفحے پڑھے، 100 صفحے پڑھے، 1 سال کے اندر کتنے صفحے ہوتے؟ روزانہ 50 پڑھے تو 10 دن کے 500 ہو گئے، 100 دن کے 5000 ہو گئے، 300 دن کے 2000 صفحے ہو گئے۔ ایک کتاب میں 200 صفحے رہتے، 300 صفحے رہتے، تو 10 کتابیں ہو جاتی آپ کی سالانہ۔ اور ہر فن میں 10 کتابوں سے زیادہ اہم کتابیں نہیں ہیں، ہر فن میں۔ عقیدے میں مکتب شاملہ جا کے آپ کے اساتذہ کو سب کے مکتب شاملہ کی ٹریننگ دی آپ لوگ؟ میں کالج میں ٹریننگ دیتا ہوں، آپ کے مدرسے میں اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی بولے تو کل سے ہی نافذ کر دیجیے آپ مکتب شاملہ۔ اور میرے کالج میں ہمارے اساتذہ کو فرض ہے کہ اس ساتھ لیپ ٹاپ بھی لانا۔ یہاں پہ کتنوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ موبائل سب کے پاس ہے، لیپ ٹاپ نہیں۔ لیپ ٹاپ اس لیے نہیں کھیل کود کے لیے، لیپ ٹاپ میں آج یہ پوری لائبریری ہے، یہ پوری لائبریری ہے یہ لیپ ٹاپ میں۔ تو لیپ ٹاپ میں لائبریری نازل کرنا اور ہمارے اساتذہ استعمال نہیں کرے تو آپ کے اساتذہ تیاری کیا کرتے تھے؟ اور میں تو طلبا کو بھی ڈگری کے 3rd ایئر میں یہ مکتب شاملہ سکھاتا ہوں سب کو، حالانکہ وہ انگلش میڈیم کے ہیں، ہمارے پاس عربی بھی سکھاتے ہیں ہم لوگ، انگلش، لیکن میں بولا کہ تمہارا علم کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پہ تو لیڈیز فیکلٹیز بھی ہیں، آپ ان کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دیے، 1,000 روپے، اب 10 مہینے 10,000 ہو جاتے، آپ 10,000 ڈال کے 20,000 میں آپ لیپ ٹاپ دکھا کے پھر وہ 1,000 روپے یا تو آپ معاف کر دیجئے یا تو پھر اور 10 مہینے کاٹ لیجئے آپ۔ میں ایسے ہی کرا، آتے لیپ ٹاپ نہیں ہے، پہلے لیپ ٹاپ لے لو، تنخواہ کاٹنا ہر مہینہ۔ ہمارے پاس تو خیر تنخواہیں شہروں میں 10-20 ہزار سے کیا ہوتا ہے، 30-40-50 ہزار روپے تنخواہیں رہتی ہیں،
آپ بولیں گے بہت تنخواہ بہت نہیں دیتی، وہاں جاؤ کو 200 روپये دینا پڑتا، وہ معلوم، وہاں دھوبی کو میرا کپڑا استری کر کے دینے کے لیے 15 روپये لیتا ہوں۔ تو شہر ہے نا، ایک کمرہ 15,000 میں کرائے سے ملتا، تو تنخواہ وہ سب نہیں، زندگی یہاں سکون میں رہتی، گاؤں میں آرام سے، ٹھنڈی ہوا، فریش ہوا، بیماریاں کم۔ تو ان لوگوں کی تنخواہ وہاں پہ لیپ ٹاپ ایسا دلا دیتے۔ بہرحال لیپ ٹاپ سے کیا ہوتا، کتابیں، تو ہر فن میں کتابیں ہیں، عقیدے میں، فقہ میں، یہ 10-20 کتابیں پڑھنے کے بعد وہی کتابوں سے حالات حاضرہ کے تحت ایکسپلینیشن، تفسیر کرتے بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ کو وہ سورسز جس کو مصادر اور مراجع بولتے ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیے تو یہ لوگ کیسا تشریح کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا آپ کو، اس کے بعد آپ خود ایک لائق بن جاتے حالات کے متعلق لوگوں کو سمجھانے کے لائق۔ تو میرے بھائی، میرا چوتھا یا پانچواں میرا پوائنٹ کیا ہے، آپ کے اور آپ کے طلبہ کے درمیان میں ایک صفحے کا فرق رہنا یا ایک کتاب کا فرق رہنا، آپ بھی سیٹ کرو۔ اور جتنا آپ کے اور آپ کے طلبہ کے درمیان میں فرق ہوگا اتنا آپ کی عزت ہوگی طلبہ کے دل میں، اتنا طلبہ آپ کو چاہیں گے، اتنا آپ کے طلبہ کامیاب رہیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا، ٹیچر آتے، میرا تو ایسا ہوتا تھا، میرے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا، حالانکہ میں عمر آباد میں پڑھا، اساتذہ بزرگ بڑے تھے، پھر بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو سبجیکٹ پڑھا رہے میں سب سے غور سے سن رہا ہوں، سب سے اچھا پڑھنے والا طالب علم ہوں، آخر میں پھر میں کنفیوز ہوں کہ بھئی یہ پڑھائے کیا، تو میں سمجھتا تھا میں ہی کمزور ہوں بلکہ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اساتذہ صرف پڑھا کے جاتے ہیں، وہ سبجیکٹ کی گہرائی استاد کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تو بچوں کو کیا سمجھا سکتا ہوں۔ باتیں تو کرتا، اب زیادہ سوالات کہے تو غصہ ہوتے، ڈراتے، خاموش بٹھا دیتے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ امانت داری سے حل نہیں ہوتا، علم یعنی امانت داری سے علم کی ذمہ داری ادا نہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس عقیدہ ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، سیرت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہاں؟ تو سیرت کی اہم کتابیں کیا ہیں، یونیک کتابیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول پہ ہر زمانے میں، ہر سال، ہر جنریشن میں، ہر نسل میں کتابیں لکھی گئی، تو ہر کتاب کے پیچھے کیا رہتا تھا، ایک مقصد رہتا لکھنے کا۔ بھائی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، مکے میں تکلیف اٹھائے، مدینہ گئے، جہاد کرے، جنگ بدر ہوئی، تاریخ تو وہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی تو ہے نا۔ تو آج کے حالات میں اس میں کیا نمونہ مل رہا ہے، یہ ہر آدمی ہر حالات میں ایک انداز سے اس کی شرح کرتا ہے۔ تو بعض کتابوں کو اللہ تعالیٰ برکت دوام دے دیتے، دوام کا مطلب اس سے اچھی کتاب پھر آج تک نہیں لکھی گئی اس موضوع پہ۔ تو ایسی کتابیں ہمارے اساتذہ کا ایک فہرست بنا کے واجب کر دینا، یہ ہر سال یہ کتاب آپ لوگوں پڑھنا، اور ہو سکے تو اس کا امتحان بھی لے لینا۔ اساتذہ کی بات کر رہا ہوں میں، میرے پاس طلبہ نہیں ہے آج۔ سیرت پڑھانے والوں کو بولنا کہ بھئی یہ کتابیں ہیں سیرت کی، یہ پڑھنا ہے، اس میں امتحان لکھنا ہے، پاس ہونا ہے، آئندہ سال تنخواہ بڑھے گی آپ کی، وہ بھی آپ کو جنت ملے گی، آپ کا علم آپ کے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ تو نہیں آئے گا۔ میں تو ایک خادم ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تنگ کروں اور آپ کو قابل بنانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑھوں، جیسا باپ جو ہے نا بچے کے پیچھے پڑھا رہتا ہے کہ پڑھ کے آگے بڑھ جائے، تو ایسا مینجمنٹ، ہم مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، ہم تو بول دیں ہم آپ کے خادم ہیں۔ تو تفسیر، سیرت، حدیث، شبہات حدیث، اور آج کل کا مسئلہ کیا ہے، یہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں نا، یہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں نا، آپ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ڈبل ہے۔ اور اردو سمجھ میں آ رہی میری؟ سب کو سمجھ میں آ رہی اردو؟ تمہارا ایسا لائن سے نہیں بیٹھے، دو ادھر بھی آ جاؤ تاکہ نزدیک ہو جاؤ، 2-3 یہ سائڈ میں آ جاؤ، وہ کونے کے آخری کے 2-3، آخر کے 2-3 ادھر آ جاؤ، آپ کو ان کے سامنے آپ کے بہنوں کے۔ آج کا سب سے مشکل مسئلہ کیا ہے؟ میں تو جو بول رہا تھا یہ تو کلاسیکل باتیں، پرانی باتیں، پرانے انداز کی باتیں کر رہا تھا، میں حالات حاضرہ پہ آیا ہی نہیں۔ آج کا سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ کیا ہے؟ آپ بولیے پہلی معلمہ، کیا ہے آج آپ جو بچیوں کو پڑھا رہی ہیں، آپ جس
مرحلے سے گزر کے جس مرحلے میں لوگوں کو پڑھا رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے آج کا سب سے بڑا عظیم گمبھیر مسئلہ سوچنے کا، اس کو چیلنج کے طور سے لے کے اس کو حل کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سب سے اہم مسئلہ آپ کے نظر میں بولو، آپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. کچھ تو بولو نا. بولنے کے قائل نہیں ہے کیا آپ؟ بولیے بولیے. نہیں، عورتوں کا کیسا رہتا، پہلی بولی تو سب بولتے، اس لیے پہلی کو چھوڑنا نہیں. میں بھی پڑھاتا ہوں لڑکیوں کو، عورتوں کو، میرے کو معلوم ہے نا. اگر پہلی کچھ بول دینا سب بول کیسے ڈھکل دیتے، اس لیے وہ بھی بولنے نہیں دینا. آپ بولو، بولنا وہی بولو، ڈبل بولو، بولنا یہ سیکھو آپ. شیخ صاحب بولیے. میں نہیں چھوڑنے والا ہوں، ٹائم ویسٹ کر رہا میرا. کچھ بھی نہیں تو موت ہے بول دیجیے آپ، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو. بولیے جلدی. کیا مسئلہ ہے آج کے بچوں کا، آج کی نسل کا؟ مشکل مسئلہ. آپ سوچیے. ایسا بولو کہ مجھے نہیں معلوم بول دیجیے آپ. جلدی بولو، ٹائم ویسٹ نہیں کرو، میں تو نہیں چھوڑنے والا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی آپ کو پوچھ رہا ہوں. نہیں معلوم تو بھی نہیں معلوم بول کے زور سے بولیے آپ. جی کیا بولے؟ ہارڈ ورک تو سستی ہوئی نا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سوسائٹی کا، نسل کا. ٹھیک ہے، کچھ تو بولے آپ بازو والے، کچھ تو بولو، آپ بھی بولو. جلدی بولو بھائی. ٹائم ویسٹ کر رہے آپ لوگ. آپ لوگ دماغ جاری رکھیے آپ. ہاں نہیں معلوم بول دیجیے آپ، تو بھی چھوڑ دیتا ہوں میں. ہاں بولیے بولیے. میں اٹھ کے آؤں کیا آپ کے پاس؟ میں آ جاتا تو وہ بول رہے کہ والدین پڑھانا چاہتے، بچیاں پڑھتے نہیں، وہ ہارڈ ورک ہے، اخلاقی بگاڑ ہے. دیکھیے آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کسی زمانے میں کافر بھی مخلص ہوتا تھا، مسلمان بھی مخلص ہوتا تھا. اسی لیے کرسچن اور اسلام کی جنگیں ہوتی تھیں، ہندو اور مسلمان کی جنگیں ہوتی تھی. آج نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے. کیا ہیں یہ لوگ؟ ہاں واتبع ہوا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. آج آئیڈیالوجی، آج ازم، آج دین، آج پوری دنیا سوائے شہوتوں کے کسی اور چیز کے قائل نہیں ہے. نہ دین چاہیے، نہ اخلاق چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. کھاؤ پیو مزے کرو. یہ جو تصور ہے اس کو کہتے ہیں الحاد. کیا کہتے ہیں آج؟ الحاد. الحاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جیے، اللہ کا تصور دماغوں سے نکال دو. اللہ کا تصور دماغوں سے نکال دو. ہندو آج سیریس نہیں ہے. بی جے پی آج ہندو مسلم کی بات کر کے جیت نہیں سکتی، کیونکہ ہندوؤں کو بھی معلوم ہے بھائی کیا ہے، چھوڑو کھاؤ پیو مزے کرو. تو میری بہن، آج قرآن اللہ کی کتاب ہے، بچوں کے جذبات میں، دل میں نہیں ہے. ہمارے کو جو ہے نا قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، لیکن ہم لوگ قرآن کو دیکھ کے جو ہے نا سر پہ کپڑا ڈال لیتے تھے. قرآن کو کبھی نیچے دیکھ نہیں سکتے تھے.
क्या था दिलों में? ईमान था। नॉलेज रहे या ना रहे, ईमान था। हमारी अम्मी, हमारे अब्बा वो ज़माने में ना उनको अरबी आती थी, ना कुरान आता था, ना फारसी आती थी, कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन वो लोग जो उनको सिखा दिया गया, अज़ां होते वक्त बैठ जाना, अज़ां होते वक्त रखना, फिर जो है ना नमाज को जाना, जितना मालूम था बहुत थोड़ा, लेकिन उसमें ईमान था उन लोगों का, यकीन था उन लोगों का, ताल्लुक़ था उन लोगों का। आज पूरी दुनिया इल्हाद की तरफ जा रही। आपको मालूम है दुनिया में कितने सिलेबस हैं? CBSE सिलेबस मालूम है आप लोगों को, ठीक है। स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। हिंदुस्तान में जितने स्टेट्स हैं उतने स्टेट है। होली फेथ का एक सिलेबस है। IGCSE सिविल का इंटरनेशनल सिलेबस है। कितने सिलेबस हैं? वो पूरे सिलेबस में शुरू से लेकर आखिर तक, KG से PG तक, कहीं भी खुदा है बोल के नहीं पढ़ाया जाता। अल्लाह है भाई, राम है बोल के पढ़ा लो, कोई मसला नहीं है। जैसे से बोल के पढ़ा लो, मसला वो नहीं है। इस मुसलमान यानी अल्लाह है नहीं है, वो बात की बात है। सिर्फ खुदा, क्रिएटर, ये है, ये किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। पूरे की पूरे दुनिया का सिलेबस किस पे बनाया गया? सेकुलरिज्म, लादीनियत, अलमानियत पे बनाया गया। उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये सिलेबस बन के एक नस्ल, दो नस्ल खत्म होगी, तीसरी नस्ल चल रही। दिमागों से निकल गया इन लोगों के, खुदा है, अल्लाह है। हम लोग जो दीन की बातें करने वाले हैं, हम लोग भी जो है ना अदब की बातें, नमाज की बातें, इसकी बातें उसकी कर देते हैं। हम बच्चियों को आलिम भी बना देते हैं, हम बच्चियों को अदबी भी सिखा देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे बच्ची मदरसे से निकलने के बाद उस नमाज की पाबंद नहीं होती, बच्चा नमाज का पाबंद नहीं होता, दीन का पाबंद नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उसके खून में, उसके जज्बात में, उसके दिमाग में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का मोहब्बत, अल्लाह की पैदाइश, अल्लाह, वो नहीं है, वो दाखिल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है? इल्हाद, यानी बंदों का अल्लाह से रिश्ता खत्म, बंदों का। हाँ भाई, अल्लाह ताला बार बार बोलते, क्या बोलते हैं? वइज़ा अंज़लना अलैहल माअ इहतज़्ज़त व रबत। कितना कुरान में अल्लाह ताला इस बात का जिक्र करते कि देखो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, बारिश आती जिंदगी शुरू हो जाती। कैसा जिंदगी शुरू होती? बारिश आते जमीन में हरियाली शुरू होती। आप लगा हरियाली, ग्रीनरी, दरख्त, अल्लाह पैदा किए ना। हम तो मेहनत करके अपना खाने का इंतजाम के चीजें करते, लेकिन जो जंगल हैं, जो बाहर है, वहां पे हरियाली शुरू हो जाती। मुर्दा जमीन जिंदा हुई, वो अल्लाह ताला उसको जो है ना बास बादल मौत, यानी मरने के बाद की जिंदगी के लिए बार बार जमीन की मिसाल देते, बारिश की। अल्लाह ताला, बारिश हुई, जमीन में क्या हुआ? जिंदगी आई। जब दरख्त बने तो कीड़े मकोड़े शुरू हो गए, फिर चरिंद परिंद शुरू हो गई, पूरी जिंदगी शुरू हो गई। तो जो अल्लाह मुर्दा जमीन से जिंदगी लाया, वो अल्लाह इंसानों को मारने के बाद जिंदा नहीं करता। क्या बार बार बोलते अल्लाह ताला, बार बार। आप देखो, गाय भैंस पैदा हो रहे, मर रहे, कट रहे, खा रहे, फिर पैदा हो रहे, तुम देखते ना इसको, फिर कैसे तुम अल्लाह ताला को भूल जाते? तो अल्लाह ताला बार बार बंदों को जो चीज हो रही है उसको दिखा के याद दिलाते जाते हैं, बार बार याद दिलाते। क्यों? उसका ईमान, उसका यकीन ताज़ा रहना। तो आप देखिए कि ये आपके बच्चों का मसला है, तो उसके लिए इस नस्ल को मशगूल रखने के लिए, इस नस्ल का दिमाग को माऊफ करने के लिए उनको गानों में, उनको बजाने में, उनको फिल्मों में, उनको तस्वीरों में, उनको जो है ना फोटोओं में, उनको जो है ना ऐसे चीज़ों में डाल दिया गया। तो इंसान शहवतों के पीछे हो गया। हाँ, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबउ शहवात। शहवतें हैं, जो शहवतों को कंट्रोल नहीं कर सकता। शहवत बोले तो समझते आप लोग, मौलिमात मालूम? शहवतें, हाँ, ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात। वो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लोग इतना पड़ गए कि वो लोग हर चीज़ को भूल गए, जानवरों की तरह।
تو نفسانی خواہشات پہ کنٹرول سکھائیں گے تو انسان بنیں گے لوگ۔ بہرحال میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، دین پہ لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا کانفیڈنس، لوگوں کا یقین یہ ختم ہوتا ہے چلے جا رہا ہے، خصوصاً آپ کے بچوں پہ۔ آپ کے بچے جتنا آپ کے پاس پڑھے اس کو دین سے، جذبات سے، دل سے تعلق پیدا کرنا کیسے ہوگا؟ کبھی سوچے آپ لوگ بیٹھ کے؟ کبھی پلان کرے آپ لوگ؟ نہیں کرے تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی جگہ کنواں کھود رہے ہیں جہاں پانی نہیں نکلنے والا ہے، ایسی جگہ بیج لگا رہے ہیں جس میں پھل نہیں آنے والے ہیں۔ آپ کے بچوں کے اندر ایمان، آپ کے بچوں کے اندر قرآن، آپ کے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ، آپ کے بچوں کے دلوں میں اسلامی تعلیمات ایسا رچ بس جانا کہ دنیا ہلائے تو بھی نہیں ہل جانا، نہیں ہلنا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آپ لوگ کسان ہیں، آپ لوگ لیڈر ہیں، آپ لوگ معلمات ہیں، آپ لوگ معلم ہیں، آپ لوگوں کا فرض ہے یہ۔ اور آپ لوگوں کا فرض اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو، چراغ سے چراغ جلتا، تو آپ لوگوں کے دلوں میں حب الخیر وکرہ الشر، یہ چیز ہے نا، خیر کی محبت اور شر سے نفرت۔ تو سب سے بڑا شر کفر ہے، سب سے بڑا شر الحاد ہے، اللہ کا انکار ہے، سب سے بڑا شر اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ وہ جذبات سے، اور یہ چیز علم سے اور عمل سے آتی ہے، علم اور عمل سے۔ تو علم اور عمل سے یہ چیز آتی، تو میرے بھائی میری بہن بہت ضروری کہ ہم لوگ روزانہ اللہ سے دعا کرنا ہمارے ایمان کے لیے، روزانہ ہم کوشش کرنا ہمارے عمل کے ذریعے ہمارا عمل بھی زیادہ ہونا، وہی نماز، اتنے ہی منٹ نماز، وہی روزہ، وہی صحیح طریقے سے روزہ، وہی تلاوت اسی طریقے سے تلاوت۔ مطلب ہم لوگ ڈیولپ نہیں کرتے۔ ڈیولپ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ڈیولپ نہ کرنے کا مطلب زمانہ آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے؟ عمر آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی؟ ہاں، زمانہ آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے؟ زمانے کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے، زمانے سے آگے جانے کے لیے ڈبل محنت کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے، جو لوگ کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ ضائع ہو جاتے، خود بھی ضائع ہوتے، دوسروں کو بھی ضائع کرتے۔ اور آپ لوگ کیا ہے؟ نیشن بلڈرز ہیں۔ آپ لوگوں کا پوسٹ کیا ہے؟ بلڈنگ بنانے والا بلڈنگ بناتا، کھانا پکانے والا کھانا پکاتا، آپ کیا بنا دیں؟ ہاں، آپ انسان بنا دیں، آپ انسانیت سازی جس کو بولتے، انسانیت ساز، دماغ ساز۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ ہماری ٹیچروں کی، بہت بڑی ذمہ داری کہ آپ کے بچیاں اسلام میں، دین میں، قرآن میں اونچے رہنا، بہت اونچے رہنا، چونکہ ان کا ٹارگیٹ ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ یہ بلڈنگ ہے، یہ کھانا، یہ محنتیں، یہ تنخواہیں، یہ سب بیکار ہے اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو رزلٹ نہیں نکالے۔ ٹیچرز کسی مدرسے میں، کسی کالج میں مینجمنٹ 2-4 لوگ، طلبہ 200، اساتذہ 50-20، تو اس میں سب سے اہم کون ہے؟ ہاں، مینجمنٹ کا کام تو بلڈنگ بنانا، حمام خراب ہو گیا حمام بنا دینا، موری میں کچرا صاف پھنس گیا تو موری صاف کرا دینا، مینجمنٹ تو یہ کرے گا نا۔ طلبہ تو بیچارے سیکھنے کے لیے آئے، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ان کو آپ ادھر لے کے جاؤ ادھر جائیں گے، ادھر لے کے جاؤ ادھر لے کے جائیں گے۔ تو ذمہ داری کس کی ہوئی؟ ہاں، اللہ کے رسول بولے بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ کیا بنا کے بھیجا؟ کیا بنا کے بھیجا؟ معلم بنا کے بھیجا۔ تو آپ لوگ کس کا جاب یا کس کا کام، یا کہ کس کے نمائندے ہیں؟ آپ لوگ کس کے نمائندے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میں زیادہ بول رہا ہوں تھوڑا سا، لیکن یہ ہے، حقیقت ہے، اور یہ ہمارا درد ہے۔ ہم چاہتے کہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے پاس ایسے لوگ ہو جائیں
جو اس دین کو اچھی طریقے سے سمجھ کے ہماری نسلوں کے دلوں میں بٹھائیں کہ دین سمجھ میں آ جائے، ان لوگوں کو دین کی محبت پیدا ہو جائے ان کے دل میں، دین کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں، جینے والے اور مرنے والے بن جائیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرسچنس انڈیا میں آ کے 150-200 سال ہو گئے اور آج 10% ہے وہ، مسلمان آ کے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، مسلمان 20% ہو، اور جس تیزی سے کرسچینٹی پھیل رہی ہے اس تیزی سے اسلام نہیں پھیل رہا۔ اور یہ کرسچینٹی پھیلانے میں کس کا دخل ہے؟ کس کی وجہ سے کرسچینٹی پھیل رہی ہے؟ ہاں جی، عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے کہ عورتیں، کرسچن عورتیں بالکل مخلص ڈیڈیکیٹڈ ہے، پوری دنیا میں بات معلوم ہے، لیکن میں اپنا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میں مسجد میں بھی 2 مرتبہ سنا، کل بھی سنایا خطبے میں، گاؤں کا مسئلہ آج بھی سنایا۔ گاؤں کے گاؤں مسلمان بھی کرسچن میں تبدیل ہو رہے ہیں، پورا گاؤں مسلمان تھا کرسچن میں تبدیل ہو جا رہے ہیں تلنگانہ میں کئی جگہوں پہ۔ کیسا ہوتا؟ شوہر 8 بجے چلے جاتا کام کو، نوکری کو، کھیت کو، بچے 9 بجے چلے جاتے، ٹھیک ہے، عورت کیا کرتی؟ خفل ڈال لیتی، خفل ڈال لے کے دوپہر کا ٹفن لے کے نکل جاتی ہوں، گھر گھر پھرتے رہتی ہوں، کرسچینٹی کی دعوت دینے، بولنے، سمجھانے، بولنے، ہر گھر سے نکلتی، ہر گھر کو پہنچتے، گاؤں میں 2-3 کرسچن، ایک کرسچن بھی رہتے شروع کر دیتی ہوں۔ 4 بجے اس کا بچہ آتا، 5 بجے اس کا شوہر آتا، یا کہ دونوں آتے، 3:30 کو واپس گھر کو آتے، 8 گھنٹے محنت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتی، پھرتے رہتی۔ مسلمان عورتوں کو ہم بول بول کے تھک گئے، کوئی عورت نہیں نکلتی، کرسچن عورتیں 9 بجے نکل جاتی، نکل کے گاؤں گاؤں کو کیا کہتے وہ لوگ؟ کرسچینٹی میں تبدیل کر گئے۔ اور آپ بولیں گے ان کے پاس پیسہ آتا، ان کے پاس مشنری ورک ہے، وہ ہے، سب بیکار باتیں، محنت کرتے ان لوگ۔ جب لوگ کرسچن بن جاتے تو وہ لوگ ہی تھوڑا تھوڑا مدد کر دیتے، تو آپس میں مدد کرتے، تو چراغ سے چراغ کر کے چیز آگے بڑھتے رہتے۔ سمجھ میں آیا میری بہن؟ کون کام کر رہے ہیں؟ عورتیں کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان 1000 سال سے زیادہ حکومت پہ تھے، مسلمان تہذیب تھی، مسلمان کلچر تھا، مسلمانوں کی زبان فارسی زبان چلتی تھی، اردو زبان چلتی تھی، اردو زبان تو بعد میں انگریز آنے کے بعد، اس سے پہلے فارسی زبان چلتی تھی، سب کچھ چلتا تھا، لیکن ہندوازم باقی رہا۔ کس کی وجہ سے؟ ہندو مردوں کی وجہ سے نہیں۔ مرد تو جاتا کھیت میں کام کرتا، شام میں آ کے پی لے کے سو جاتا، مرد تو صبح میں جاتا، پی لے کے شام میں سو جاتا، تھوڑے بہت جو ہے نا مندر میں 1 آدھ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، لیکن بچہ پیدا ہوئے جب ایسا کرنا، بچے کو کالا بٹو لگانا، بچے کو جو ہے نا ہاتھوں میں بننا، بچے کو وہ کرنا، بچے کو یہاں لگانا، پھر بچے کے اوپر یہ کرنا، اس کو جٹو چھوڑنا، جٹو کے بعد یہ سب کام کون کرتے تھے؟ کون کرتے تھے؟ ہاں بولو میری بہنوں۔ تو ہندوازم کو باقی کون رکھے؟ عورتیں باقی۔ اگر عورتیں چاہیں تو پھر دین باقی رہتا، اگر عورتیں چاہیں تو اسلام باقی رہتا، اور اگر عورتیں چاہیں تو بستیوں میں جو ہے نا اسلام پھیل سکتا۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، دلچسپی لینا پڑتا، چیلنج لینا پڑتا، کوشش کرنا پڑتا، اس سے کلچر میں، تہذیب میں اور اپنے آپ میں تبدیلی آتی۔ تو بہرحال میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھا، میرے خیال میں بڑی باتیں بول دیا میں آپ لوگوں کو، اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سب باتیں سچ ہیں اور حق ہیں۔ ہماری نیت صحیح ہو، محنت کو محنت نہ سمجھا جائے، تکلیف کو تکلیف نہ سمجھا جائے، کوئی دنیا میں تکلیف ہے، جانوروں کو بھی تکلیف ہے۔ ہرن کو پانی پینے کے لیے ندی پہ جانا پڑتا، ندی پہ شیر بیٹھ کے رہتا، ہرن آتی بول کے قبضہ کرنے کے لیے، ختم کر کے کھانے کے لیے، تو پانی پینے کے لیے اس کو 3 دن 4 دن محنت کرنا پڑتا۔ تکلیف تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کا نظام کا سسٹم ہے، تو تکلیف نہیں ہے، اور اپنی تکلیفوں کو، اپنے عادتوں کو سب عبادتوں میں تبدیل کر دیجیے۔ اور اپنے طلبہ کے درمیان میں ایک کتاب کا
فرق نہیں ہونا چاہیے. روزانہ آپ کی زندگی میں مطالعہ ہونا چاہیے. 2 گھنٹے مطالعہ کے لیے نکالیے. آپ کے مطالعے سے آپ کا علم، آپ کا یقین، آپ کا ایمان بڑھتا. اور پھر یہ جو مشکلات ہماری نسل فیس کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اور جو نا چیٹ GPT پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو اس سے کیسے اپنے نسلوں کو بچانا، اس کے لیے ایمان کے دلوں میں بار بار اللہ سے تعلق، اور اللہ تعالیٰ جتنا قرآن میں ذکر کیا ہے اپنی نشانیوں کے اس کو شرح کرتے رہنا بار بار. خالی بول دینا نہیں، دیکھو بھائی بارش ہوئی زندگی آگے بولو تو ایسا نہیں ہوتا. اترنا دل میں، سمجھنا، پھر ساتھ ساتھ محنت کر کے دین کو باقی رکھنا. اس کے لیے میں نے دوسروں کی مثالیں دی. یہ چند باتیں تھیں. میں پھر ایک دفعہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنا میں اس مدرسے کو قائم اور دائم رکھے، آئندہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں. اور جو لوگ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، جس میں ان کا پیسہ لگا، محنت لگی، عمر لگی، جن کے باپ دادا کی زمینیں لگی، اللہ ان سب کو اس میں برکت عطا فرما اور اس کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اللہ اس خیر کو باقی رکھ. اللہ یہاں پہ جو طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، جو معلمات ہیں، اللہ ان سب کی بھلائی فرما، ان سب کو تیرے دین کے لیے خاص فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. جو جب نے کہا ہے انشاءاللہ اس پر ہمارے اساتذہ توجہ دیں گے، انشاءاللہ اس طریقے سے ترقی کرنے کی کوشش کریں گے. تو شیخ سے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، ابھی بھی ذکر کروں گا، یہاں جتنے اساتذہ ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ اخلاص کے دلائل ہیں. ہم یہ اس وقت کام کرتے ہیں صرف اپنے علم ہی سے نہیں، بلکہ اپنے پیسے سے، اپنے دولت سے، اپنی محنت سے جو کچھ ہو سکا دوسرے کو لگاتے ہیں. اسی لیے بہت کو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح ترقی کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ آئے تھے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ترقی نسبت کرنے کا. تو شیخ صاحب کے بولنے کا مقصد یہ کہ مزید محنت کی ذمہ داریوں کا احساس جگائیں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اور جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ محنت کی ضرورت ہے. فرق ہمارے جو اپنا بہترین انداز سے مثالیں دے کر آپ نے سمجھایا ہے. اس چیز کو اگر سمجھ جائے وقت پر آئے، کچھ بول دیے چل بسے، ایسی بات نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جو سلیبس، جو ذمہ داری دی گئی اس کے اندر آپ ایک گہرائی تک پہنچیں اور جہاں جہاں جتنے وسائل ہو سکتے ہیں استعمال کریں اور اس سے اپنی کارکردگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. یہ صرف دلوں کے اخلاص یا کبھی کسی موقع سے کچھ کر دینا، مسلسل محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے زیادہ ترقی کرتا ہے. ورنہ کتنے ایسے ادارے جب اساتذہ کے اندر ایک بات آ گئی کہ صرف تنخواہ اتنا ہی کام کرے اور ڈیوٹی جتنی لگی ہے اتنا ہی کام کرے، تو وہ مدارس یعنی ختم ہی ہو. ترقی نہ کرنا تو الگ بات ہے، ختم ہی ہو. جب اساتذہ کی نیتیں بدل جاتی ہیں، صرف برائے نام رہ جاتے ہیں، تو پھر وہ ادارے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ادارہ دین کی بنیادوں پر بنا. اگر دین کی بنیادوں پر شیخ نے جو سب سے پہلے جو بات پیش کی وہ یہ کہ لوگ دین کو استعمال کر کے دنیا کمائیں. دین کا نام لے کر دنیا کمانا جب شروع کر دیں گے تو دینی ادارے نہیں کریں گے. تو بہرحال پوری امید دلاتے ہیں کہ اسٹاف کی طرف سے، اسٹاف کے ممبران کی طرف سے انشاءاللہ آپ کی باتوں پر غور کیا جائے گا، بلکہ آپ کی باتوں کی طرف توجہ دی جائے گی اور بات جتنا ہو سکے لاگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ بھی اپنے گاہے گاہ مشورے دیتے رہیے، کیونکہ آپ یعنی دین جس طریقے سے ادارے چل رہے ہیں یہ چھوٹی بنیادوں پر ہے. آپ بڑی بنیادوں پر کام کر اونچے لیول پر کام کر تو آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں،
سے پڑھ کر آئیں گے. تو جب آدمی کے پاس مسائل آتے ہیں تو آدمی نکھر کے سامنے آئے نکھر جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ان سے زیادہ یعنی اس طرح کی باتیں رہیں گی ترقی لینے کی بات رہیں گی. ہو سکتا ہے اس ادارے کے آپ قربانی آپ کی یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے اچھی رات بہت زیادہ مسئلے سے بہت اللہ تعالیٰ چاہنے والے اور مزید توفیق سے تو آج آنے کے بجائے کل آ رہے ہیں ہے نا. کل 10th کلاس کی آج آنا تھا تو ہم پیچھے کر تو کل شام تک انشاءاللہ آ جائیں گے کلاس اور اگر اساتذہ بھی اپنی حاضری دوسرے اساتذہ بھی کل سے اگر حاضری آنا شروع کریں تو بہت اچھی کم سے کوئی کچھ کام ضرورت ہے ایک ادھر چلے جائیں. میں اور ایک بہت اہم بات بولا تھا ہر فن میں اہم کتابیں ہر استاد وہ پڑھتے رہنا. وہ ایک اہم اچھی کتابیں رہتی ہیں لازوال کتابیں رہتی ہیں. آپ مطابقت کیجیے مل جاتے